بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وأيدنا وروحنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال أيضا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. پیٹو گے کب تلک سرے گا تم لکیر کو. پیٹو گے کب تلک سرے گا تم لکیر کو. بجلی کی طرح سانپ طرف کر نکل گیا. اٹھو اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا بپا کبھی. اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی. دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. محترم سامعین، برادران اسلام اور ملت کے جیالوں، آپ حضرات کافی دیر سے اجلاس عام میں اور بہت سے احباب صبحی سے مسابقے میں شریک ہو رہے ہیں. یہ پروگرام جو سجایا گیا ہے اشاعتی منظم مکتب چمپا نگر کے زیر اہتمام ہے، جس میں بلا شبہ بہت سے لوگوں نے محنتیں کی ہیں. خاص طور پر مولانا انصار صاحب، حافظ صفوان صاحب، حافظ ثابت صاحب اور بھی بہت سے لوگ ہیں. میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ رات اور دن تگ و دو انہوں نے کی ہے. تب یہ حسین پروگرام، یہ خوبصورت نظارہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس مکتب کو بھی اور ان تمام حضرات کو جنہوں نے اس کے پیچھے محنت کی ہے اور کر رہے ہیں، اللہ آباد رکھے، ہمیشہ کے لیے شاد رکھے. آمین. میں نے آپ حضرات کے سامنے مسلم شریف کی ایک روایت پڑھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کے نام اعمال میں اب کوئی عمل لکھا نہیں جاتا ہے. اس کا نام اعمال گویا بند ہو جاتا ہے. اس کے نام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. الا من ثلاثۃ، مگر 3 کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی انسان دنیا میں زندہ رہتے ہوئے اس کام کو انجام دیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں اس کا ثواب، اس کی نیکی پہنچتی رہتی ہے.
اور ایک وقت آتا ہے کہ بسا اوقات ایک انسان جہنم کی دہکتی آگ میں ہوگا، لیکن ان کا وہ عمل جسے اس نے دنیا میں چھوڑ دیا تھا، جس سے دھیرے 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 اس کے نام اعمال میں نیکی آ رہی تھی، اس کی بنا پر اللہ کا فرمان آئے گا کہ فرشتوں یہ جو جہنم کی دہکتی آگ میں ہے اسے وہاں سے نکالو اور جنت میں داخل فرماؤ۔ وہ 3 اعمال ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ انسان یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کی نیکیاں ملتی رہتی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے صرف ان 3 باتوں کو بیان کروں گا اور انشاءاللہ چونکہ وقت کم ہے پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ حضرات وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم لوگ ان 3 بات پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کون لوگ نہیں کریں گے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ اچھا جو لوگ عمل کریں گے ذرا وہ ہاتھ اٹھا کر بتائیے انشاءاللہ۔ اس کی ترتیب کو میں ذرا بدلتا ہوں۔ نمبر 1 ہے علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ یاد رکھیے اگر ہم عالم ہیں، اگر ہم حافظ ہیں، ہم نے کسی کو پڑھا دیا، ہم نے کسی کو قرآن کریم کی تعلیم دے دی، ہم نے دینی تعلیم سکھلا دیا، ہم نے کسی کو کلمہ طیبہ پڑھا دیا، تو ہم چاہے اس دنیا سے چلے جائیں، لیکن جب تک وہ بندہ جسے ہم نے سکھایا تھا، جسے ہم نے قرآن پڑھایا تھا، وہ زمین پر رہ کر قرآن پڑھتا رہے گا، اس کا ثواب ہمارے نام اعمال میں بھی جاتا رہے گا۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اگر ایک عالم نے چند حفاظ کو تیار کر دیا، مثال کے طور پر آج اس اشاعتی منظم مکتب سے 10 لوگ اگر حافظ بن جاتے ہیں، 10 طالب علم قرآن پڑھنا سیکھ جاتا ہے، کل چل کر اس میں سے ہر ایک اگر وہ 10 کو سکھائے گا تو 100 ہوں گے، پھر 100 اگر 10 کو سکھائے گا 1000 ہوگا، اس طرح اس کی تعداد بڑھتی رہے گی قیامت تک، اور اس کا ثواب اشاعتی منظم مکتب کو چلانے والے تمام ذمہ داران کے ساتھ اس عالم کو بھی ملے گا، اس حافظ کو بھی ملے گا جس نے اپنی زندگی کو محنت اور مشقت میں تپا کر، جس نے اپنی زندگی کو کم تنخواہ میں بسر کر کے، جس نے اپنی خواہشات کو ختم کر کے اس نے تعلیم دی، اس نے پڑھایا، اس نے لکھایا، اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں جاتا رہے گا۔ ٹھیک اسی طرح وہ کتاب جسے اس نے لکھ کر دنیا میں چھوڑ دیا، جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یاد رکھیں اگر کوئی انسان کوئی ادارہ چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی اچھا نظام شروع کر کے جاتا ہے، تو ابن ماجہ کی روایت ہے من سن سنتا حسنتا فلہ ثوابها وثواب من عمل بها الى یوم القیامہ، جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا، اور ان تمام لوگوں کا ثواب ملے گا جو قیامت تک اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیے اشاعتی منظم مکتب ہو یا اس طرح کے دوسرے ادارے ہو، چاہے آپ کے چمپا نگر کا عظیم ادارہ اصلاح المسلمین ہو یا اس طرح کے جتنے مدرسے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے درمیان ایک چراغ جلاتا ہے، وہ ان کی روشنی آپ کو دیتا ہے۔ یاد رکھیے اگر کسی قوم کو بربادی کے دہانے تک پہنچانا ہے، کسی قوم کو تباہ کرنا ہے، تو اس قوم سے علم کو چھین لیا جائے، اس سے شکشا لے لی جائے، اسے ایجوکیشن سے محروم کر دیا جائے، یہی اس کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں نہیں کہتا، کسی شاعر نے یہ کہا تھا، کسی شاعر نے یہ کہا تھا کہ یہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، یوں قتل کے یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا۔ یہ شعر کہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو قتل کرنے کے لیے قتل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی قوم کی نسل کو ختم کرنا
ہے، کسی قوم کو برباد کرنا ہے، کسی قوم کو نیست و نابود کر دینا ہے، تو اس کے چھوٹے بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے چھوٹے بچوں کو علم سے محروم کر دیا جائے، ان کے چھوٹے بچوں سے تعلیم چھین لی جائے۔ کہا ہے کسی دانشور نے، تعلیم ایک پاور ہے، تعلیم ایک طاقت ہے، تعلیم ایک قوت ہے، جس قوم سے یہ پاور چھین لی جاتی ہے دنیا کی قومیں اسے لوٹ کھسوٹ کر کھا لیتی ہے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ رب ذوالجلال نے جب اس دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو کہاں زمین پہ نہیں، آسمان پر، فرش پہ نہیں، عرش پر سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ حضرت آدم کو بیٹھایا، ان کے ساتھ فرشتوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا، چاہے وہ جنت کی جگہ ہو یا عرش کا کوئی حصہ ہو۔ پھر وہاں سب سے پہلا کام کون سا کیا گیا تھا؟ وہاں پڑھنے کا کام کیا گیا تھا، پڑھانے کا کام کیا گیا تھا۔ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام تر چیزوں کا نام سکھلایا، اور یوں نہیں چھوڑ دیا بلکہ پوچھا کہ اے آدم، ہم نے جو تمہیں بتایا تھا وہ تمہیں یاد رہا یا نہیں رہا؟ فرشتوں سے بھی امتحان لیا گیا، حضرت آدم سے بھی پوچھا گیا، فرشتوں نے جواب دیا کہ مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کا نام بتلا دیا۔ اللہ نے اسی وقت میں کہا جس نے نام بتلایا ہے، جو امتحان میں فرسٹ آیا ہے، اس کو اعزاز، اس کا اعزاز کیا جائے گا، انعام سے نوازا جائے گا۔ انعام کیا دیا جا سکتا تھا انسان کے لیے، اللہ نے زمین آسمان دنیا کی تمام تر چیزیں بنا دی تھی، اس کو عزت کا تمغہ دیا جا سکتا تھا۔ کہا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں تم لوگ آدم کے سامنے جھک جاؤ، تم اقرار کرو اس بات کا کہ جس کو تعلیم آ گئی ہے وہ ہم سے اعلیٰ ہے، وہ عظمت کے لائق ہے، وہ برتری کے لائق ہے۔ یہ تعلیم کس نے دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اس لیے دی تھی کہ اے لوگوں یاد رکھنا، تم جب دنیا میں جاؤ گے تو سب سے پہلا کام جو تمہیں کرنا ہے وہ تعلیم کا کرنا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا قرآن کریم اعلان کرتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ قرآن کی تعلیم کو پہلے نمبر پہ رکھا گیا، خلق الانسان کو بعد میں درجہ دیا گیا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا پیغام جو دے کر بھیجا تھا، سب سے پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بھیجی کہ اے محمد رسول اللہ لوگوں سے کہہ دو کہ زناکاری بند کرے، بدکاری بند کرے، لوگوں سے کہہ دو کہ قتل و غارت گری کا بازار بند کرے، لوگوں سے کہہ دو کہ اپنی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن نہ کرے۔ یہ تمام باتیں بیان نہیں کی گئی۔ لوگوں سے یہ نہیں کہا گیا کہ کہہ دو صلو و نماز پڑھے، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، لوگ زکات دے۔ نہیں، سب سے پہلی تعلیم جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ کیا دی تھی؟ وہ تمام برائیاں جو مکہ کی سرزمین پہ تھی ان تمام کا ایک علاج بتایا گیا، اس کا ایک نسخہ کیمیا بتایا گیا۔ وہ کیا تھا؟ قرآن اعلان کرتا ہے سن 610 عیسوی میں 10 اگست کی تاریخ تھی، 21ویں رمضان المبارک کی رات تھی، جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس اور جا کر کہو کہ اقرا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، دبوچا کا پڑھو اقرا۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، دبوچا، پھر کہا پڑھو اقرا ما انا بقاری۔ آپ نے اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ تعلیم ہے اس بات کی کہ لوگوں اگر تمہیں دنیا میں اگر تمہیں عزت کے ساتھ رہنا ہے تو بھی تعلیم کے جھنڈے کو پکڑو، اگر آخرت میں تمہیں کامیابی اور کامرانی چاہیے تو بھی تم تعلیم کے جھنڈے کو پکڑو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ مولانا، وہ مولوی، وہ لوگ جو ہمارے درمیان تعلیم کی بات کرتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مکتب چلاتے ہیں، انہیں کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، خود اسی اشاعتی منظم مکتب میں 200 پلس بچے اس میں پڑھتے ہیں، جس میں سے 140 بچے نے آج مسابقے میں حصہ لیا ہے۔ انہیں اس ادارے کو چلانے کے لیے کن کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں بچوں سے فیس دینی پڑتی ہے، جو بچے فیس دینے کے لائق نہیں ہیں انہیں مفت تعلیم دینی پڑتی ہے۔ وہ حفاظ اور علماء کرام جو اس میں پڑھاتے ہیں انہیں کبھی کبھی 25
2500 1500 2000 3000 کے اندر تعلیم دینی پڑتی ہے. ذرا سینے پہ ہاتھ رکھو. وہ چیز جو ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے, وہ چیز جو ہمارے لیے سب سے قیمتی زیور ہے, اس سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز ہماری قیمتی نہیں ہو سکتی ہے. وہ کیا تھا؟ وہ ہے تعلیم جو ہمارے بچوں کو دی جا رہی ہے. ہمارے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ جب تمہارا باپ بوڑھا ہو جائے گا تم اسے مارنا نہیں, تم اسے پیٹنا نہیں, اس لیے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے, ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. یہ تعلیم کہاں دی جا رہی ہے؟ اسی کرائے کے مکان میں, اسی جھوپڑی میں چلنے والے مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے, اس کے سینے میں بسایا جاتا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں لاکھ کچھ ہو جائے وہ آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے, وہ آپ کو نہیں مارتا ہے. کل ہو کر بڑھاپے میں جب آپ کو لاٹھی ماری جاتی ہے, دھکے مار کر گھر سے باہر نکالا جاتا ہے, آپ تعویذ لینے کے لیے پہنچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا گمراہ ہو گیا ہے. نہیں, آپ کے بیٹا گمراہ نہیں ہوا ہے. آپ نے انہیں چھوٹے چھوٹے مکتب میں بھیج کر ان کی جڑ کو مضبوط نہیں کیا ہے, ان کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا ہے. اس لیے آج مکے کھا رہے ہیں, آج دھکے کھا رہے ہیں. آپ نے اگر کبھی بھیجا تو اسے آگے کی ریٹ CAT ٹیٹ کی رٹ لگانے کے لیے بھیجتے ہیں. نہیں, آپ پہلے قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیجئے, آپ پہلے دین کی تعلیم سے آراستہ کیجئے, پھر اسکول اور کالج کی راہ پر آپ بھیجئے, شوق سے بھیج سکتے. اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھا کے جائیں گے, آپ اپنے بچوں کو سکھا کے جائیں گے, دینی تعلیم سے آراستہ کر کے جائیں گے, تو تیسری چیز جو اس کے اندر ہے وہ ہے ولد صالح یدعو لہ. آپ کا یہ بچہ نیک رہے گا, نیکی کرے گا. آپ کے مرنے کے بعد یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا اے الہ العالمین میرے ابا کی مغفرت فرما دے, میری اماں کی مغفرت فرما دے, اسے جنت میں داخل فرما. یہ بیٹا جب زمین پر بیٹھ کر آپ کے لیے دعا کر رہا ہوگا, وہ مہربان رب آپ پر مہربانی کرے گا. آپ نے سنا ہوگا, میں نہیں جانتا کہ قصہ کتنا مستند ہے, لیکن بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا, اس کی بیوی جب حاملہ ہوئی, اس کی بیوی کے پیٹ میں جب بچہ تھا, اسی وقت میں وہ شخص مرنے لگا. مرتے مرتے اس نے اپنی بیوی کو تاکید کی کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو اسے تم مدرسے کی تعلیم میں کے لیے بھیج دینا, کسی مکتب میں بھیج دینا. مرنے والا مر کر چلا گیا. وہ تو گناہگار تھا, وہ تو سیاہ کار تھا, وہ زندگی گناہوں میں ڈوب کر گزارا تھا, اس لیے اسے جہنم کی دہکتی آگ میں ڈال دیا گیا. اسے سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اسی درمیان وہ بچہ پیدا ہوتا ہے, 4-5 سال کی عمر کا ہوتا ہے. اس کی ماں اپنے شوہر کی وصیت کے مطابق اس بچے کو لے کر ایک مدرسے میں جا کر مولانا کے حوالے کرتا ہے. مولانا اس بچے کو لے کر سب سے پہلے دن کہتا ہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بچہ اپنی تتلاتی زبان سے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا سننا تھا کہ مہربان رب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے فرشتوں اس کا باپ جہنم کی آگ میں ہے, اے فرشتوں اس کا باپ عذاب بھگت رہا ہے, اس کے باپ کو نکالو جہنم کی آگ سے, اسے جنت میں داخل کرو. میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ جس کا بیٹا زمین پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس مہربان خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں, میں اس کے باپ کو جہنم میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اسی ملک میں تعلیم کے اعتبار سے سب سے آگے کون ہے؟ وہ جس کی آبادی 3% سے زائد نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں تمام عہدے اسی کے قبضے میں ہے, اس کا قبضہ آج سسٹم پر ہے اور ہم پریشان ہیں. ہم مسائل کی چکی میں پسے جا رہے ہیں. جب تعلیم حاصل کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اعلیٰ عہدے پہ پہنچایا, IPS ان میں سے ہے, گورنر ان میں سے ہے, تو نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا یا نہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو تعلیم کی راہ میں پیچھے رکھا اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ادارے چلتے ہیں ہم نے یہ کہنا شروع کیا کہ کمائی کا ذریعہ ہے, انہوں نے تو کمانے کے لیے کھول دیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ذرا غور سے سنیے. آپ کے قریب میں اگر ایک دکان کھلتی ہے, اچانک آپ کے گھر میں نمک ختم ہو گیا,
آپ کو صرف ایک نمک خریدنا ہے. اگر چمپا نگر میں کہیں دکان نہیں ہے، آپ کو آٹو پہ بیٹھ کر بھاگلپور شہر جانا ہوگا، وہاں سے نمک خرید کے گھر لانا ہوگا. نمک خریدا آپ نے، اگر ٹاٹا بھی خریدا تو مشکل سے 1 کلو 30 روپے کا ہوگا، اور آپ کو آنے جانے میں 15 دونی 30 روپے خرچ ہو گئے. اب نمک آپ کو کتنے میں پڑا؟ 60 روپے میں پڑا. اور آپ کی اہلیہ محترمہ وہ جو اتنا دیر انتظار کی، وہ جو آپ پر برسے گی وہ الگ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے آپ کے لیے مہنگا ہوا یا نہیں ہوا. اگر ایک دکان آپ کے بغل میں کھلتی ہے، آپ کو بھاگلپور میں مان لیجئے کہ وہ 28 روپے میں دیتا ہے، اور آپ کو یہ 30 روپے میں دے رہا ہے، 2 روپے یہ فائدہ لے کر آپ کو دے رہا ہے. آپ کا کام فوراً ہوا، اس نے کمایا بھی، آپ کو فائدہ بھی پہنچایا. آپ کو وہ مشقت جو بھاگلپور جانے سے، وہاں سے آنے سے ہوئی، اس مشقت سے بھی اس نے بچایا. بتائیے اس دکاندار کا جو آپ کے معاشرے اور ماحول میں ہے، اس کا احسان آپ پر ہے یا نہیں؟ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ آپ چمپا نگر جیسی بستی میں ہیں. چمپا نگر جہاں علماء کی کھیپ ہے، حفاظ کا ڈھیر ہے، اس لیے آپ کو دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. بہت سے لوگ ان جگہوں سے ہیں جہاں اپنے بیٹے کو قرآن پڑھانے کے لیے اس کو 20 سے 25 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے، اس کے بعد میں کوئی اچھا حافظ نہیں ملتا. قربان جائیے ان چھوٹے مکتب چلانے والوں پر، قربان جائیے ان ادارے چلانے والوں پر جو آپ کو اچھا حافظ، اچھا معلم، اچھی تعلیم دینے والا آپ کے گھر کے قریب میں آپ کو مہیا کر کے دے رہا ہے، انتظام کر کے دے رہا ہے. آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد ان تمام لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دی، یاد رکھیے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو تربیت دیا، آپ نے اسے صحیح راہ پہ ڈالا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اگر آپ نے اپنے بچوں کو چوک چوراہے پر رات کے 1 سے 2 بجے تک موبائل چلاتے ہوئے چھوڑ دیا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو رات کی تنہائی میں کمرے کے اندر 3 بجے رات تک ویڈیو دیکھنے کے لیے چھوڑ دیا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو آوارہ گردی کرتے ہوئے چھوڑ دیا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو گٹکا اور نشہ کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے چھوڑ دیا، یاد رکھیے گا وہ بچہ اس دنیا میں بھی آپ کے نام کو برائے گا، آپ کے نام پر آپ کو بے عزت کرے گا، اور کل آخرت کے اندر بھی آپ کے لیے جہنم کا ذریعہ بنے گا، آپ کے لیے لعنت کا ذریعہ بنے گا. اور یہی اولاد جب کل ہو کر تبلیغی جماعت والا اس کے پاس آئے گا اور کہے گا چلو نماز پڑھنے کے لیے، اسے پڑھائے گا، 60 سال کے بڑھاپے کی عمر میں 40 سال کے بوڑھے کو کہے گا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، اور یہ نہیں پڑھ سکے گا، اس وقت میں دل پہ لعنت بھیجے گا اپنے باپ پر، پھٹکار بھیجے گا اپنی ماں پر کہ کیسے تھے میرے والدین، کیسے تھے ہماری مائیں کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں نہیں پڑھایا. آج ہمیں پڑھنے کے لیے کتنی مشقت کرنی پڑ رہی ہے، آج ہمیں کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن اگر یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے لیے شکایت کر دے تو آپ کا کیا بنے گا، آپ سوچ سکتے ہیں تنہائی. اس لیے آپ کو اس قوم سے سبق لینا چاہیے جس نے ہم سے سبق حاصل کیا ہے. ان کی مائیں سڑک پر بیٹھ کر سبزیاں بیچتی ہے اور ان کے بچے پی ایم بنتے ہیں، ان کا باپ رکشہ چلاتا ہے اور ان کا بیٹا IPS بن رہا ہے. اسی ہندوستان کی سرزمین پہ ہے. آپ اس سے سبق حاصل کیجئے، عبرت حاصل کیجئے. سب سے پہلا پیغام آپ کے لیے جو یہاں سے ہے وہ یہ ہے کہ جو چھوٹے ادارے چلتے ہیں آپ ان کا احسان مانیے اور اس کا تعاون کیجئے. کس اعتبار سے؟ اپنے بچے دے کر، اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیج کر. اس سے سب سے بڑا تعاون جو آپ کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو وقت پر بھیجیں، تعلیم کے لیے بھیجیں. جب آپ کا بچہ تعلیم حاصل کرے گا، یاد رکھیے دنیا میں بھی آپ نیک نامی
کمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی آپ کی مقدر بنے گی انشاءاللہ۔ کون لوگ آج سے اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ جو لوگ اپنے بچوں کو ذرا پڑھائیں گے آج سے لازمی طور پر، وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر رکھیں، پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة من صدقة جاریہ۔ دوسری چیز وہ ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا کیا مطلب ہے؟ جو عنوان آپ کا ہے یہاں تحفظ اوقاف، اوقاف کی ساری جائیداد وہ صدقہ جاریہ میں آتا ہے۔ اسی کو قرآن نے بر سے تعبیر کیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب تک آپ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیں گے تب تک آپ بھلائی کو ہرگز نہیں پا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے اس سبق کو شروع سے لے کے اخیر تک ہمارے اکابر نے، ہمارے پروجوں نے، ہمارے اسلاف نے اس پر عمل کیا، اسے دہرایا ہے۔ اس مذہب اسلام میں سب سے پہلا وقت سرکار دو عالم تاجدار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، ابھی مدینہ پہنچے بھی نہیں تھے، قباء میں آپ تھے، تو آپ نے ایک زمین جس پہ آپ نے مسجد کی تعمیر کی، مسجد قباء، وہ آپ نے وقف کی۔ اس سے آگے چلیے، جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو آپ نے سہل اور سہیل سے زمین لی اور اس پر مسجد نبوی کی تعمیر کی، یہ آپ نے وقف کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک یہودی یہ کہہ کر مر گیا تھا کہ میرا جتنا باغ ہے سب محمد کو دے دیا جائے۔ 7 باغات آپ کے پاس آئے، آپ نے وہ 7 کے 7 باغات کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اس سے لوگ فائدہ حاصل کریں گے۔ آپ نے ایک موقع پر مدینہ منورہ میں جب صحابہ کرام آئے تو ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، میٹھا پانی وہ نہیں ملتا تھا۔ ایک کنواں تھا رقمہ نامی، اس کنواں کو آپ نے کہا کون ہے جو اپنے ڈول کے ساتھ مسلمانوں کا ڈول اس میں شریک کرے گا؟ ایک یہودی کا کنواں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنواں کو خریدا جسے بیر رقمہ کہتے ہیں، اور عام مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو وقف کر دیا کہ عام مسلمان اس سے پانی لیں گے اور پانی پیئیں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مسلسل اللہ کی راہ میں زمینوں کو وقف کیا۔ میں آپ کو بتلاؤں وقف کہا جاتا ہے اس زمین کو جس زمین کو انسان اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں دے دیتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اسے بیچا نہیں جائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ گفٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ یہ سلسلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مسلسل چلتا رہا، اور اس ہندوستان کی سرزمین پہ سب سے پہلا وقف قطب الدین ایبک نے سن 1119 ہجری میں دہلی میں ایک مسجد کی تعمیر، مسجد قوت الاسلام کی تعمیر کی، پھر ایک مینارہ کی تعمیر کی، اور پھر ایک مدرسہ کو بنایا، انہوں نے وقف کیا، اور پھر وقف کا سلسلہ الحمدللہ ایسا چلا کہ آج سرکاری میڈیا کے مطابق، ہمارے سرکاری میڈیا کے مطابق 9 لاکھ ایکڑ زمین اس ملک میں وقف کی جائیداد ہے، لیکن سچر کمیٹی کے سروے کے مطابق 6 لاکھ ایکڑ زمین اس ملک میں ہے۔ آج میڈیا یہ کہتا ہے کہ سب سے زائد زمین تیسرے نمبر پہ ریلوے، ڈیفنس، اور تیسرے نمبر پہ اوقاف کی جائیداد ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹ ہے، چونکہ ہندو انڈومینٹ کی زمین تمل ناڈو میں اور آندھرا پردیش میں دونوں جگہ کو صرف ملایا جائے، صرف 2 صوبے کو ملایا جائے تو 9,40,000 ایکڑ زمین بنتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، صرف 2 صوبے میں ہندو انڈومینٹ کی جو زمین ہے وہ مسلمانوں کی پورے ملک کے اوقاف کی جائیداد
جائیداد سے زائد ہے، اس لیے میڈیا کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ اوقاف کی جائیداد بہت ساری ہے، آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ایک ساتھ ہمارا پلاٹ بنا ہوا ہے، ایک لمبا پلاٹ ہے 9 لاکھ ایکڑ زمین کا جو اصلا حد نگاہ ہے۔ نہیں، آپ کو میں بتلاؤں کہ وہ کنواں جس کنویں کو مسلمانوں نے کنویں کو کھود کر اس کا پانی مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، وہ کنواں بھی وقف کی زمین ہے۔ وہ چاپاکل جس چاپاکل کو اس لیے لگایا جائے کہ راہگیر اور مسافر اس سے پانی پیے گا، وہ بھی وقف کی جائیداد ہے۔ اس ملک میں سینکڑوں اسکول اور کالج ایسے ہیں جو وقف کی جائیداد پہ قائم ہے، جس سے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میڈیکل کالج بھی ہے، کامرس کالج بھی ہے، سائنس کالج بھی ہے جو اس ملک میں چلتا ہے، یہ اسی پر ہے۔ اس میں وہ جائیداد بھی ہے جو جائیداد نوابوں نے جانوروں کے چرنے کے لیے وقف کیا تھا، اس میں وہ جائیداد بھی ہے جسے پرندوں کے لیے لوگوں نے وقف کیا تھا، اس میں وہ جائیداد بھی ہے جسے مسجد ہے، مدرسے ہے اور عیدگاہیں ہیں، اس میں وہ جائیداد بھی ہے جس میں مزار ہے، وہ جائیداد بھی ہے جس میں امام باڑے ہیں، جس کو پہلے زمانے میں لوگ جہاں پر جا کر کربلا منایا کرتے تھے، وہ جائیداد بھی ہے۔ یہ ساری وہ جائیداد ہے جو اوقاف کی جائیداد ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ اس ملک کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس اوقاف کی جائیداد کا بہتر انتظام کرے، چونکہ اس کا انتظام ڈھیلا ہو گیا ہے، یہ خراب ہو گیا ہے، اس لیے ہم اس کا بہتر انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1995 میں جو وقف ایکٹ بنا تھا، 2013 میں ہم سب کے امیر شریعت مفکر اسلام حضرت سید مولانا محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ نے دن رات کی تگ و دو سے مکمل محنت اور کوشش کر کے 2013 میں وقف ایکٹ کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ اس پر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ کو میں بتلاؤں کہ یہ حکومت کہتی ہے کہ میں اس جائیداد کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ 1995 کے وقف ایکٹ میں ایک بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص وقف کی جائیداد کو قبضہ کر لیتا ہے، وقف کی زمین پہ، چاہے وہ مسجد کی زمین ہو، مدرسے کی زمین ہو، اگر کوئی آدمی اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، دستخط کر لیتا ہے، تو اس کو 1 سال، اس کو 2 سال کی سزا ہوگی۔ اور ابھی جو بل پاس ہونے والا ہے جسے 8 اگست کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا اور وہ قانون بننے کے در پہ ہے، جسے ابھی بھیج دیا گیا ہے JPC کے اندر، آپ کو بتاؤں کہ اس میں کیا کہا گیا کہ 2 سال کی سزا نہیں 1 سال کی سزا ہوگی۔ بتائیے اس نے ہماری وقف کی جائیداد کو محفوظ کیا ہے؟ نہیں، وقف کی جائیداد کو محفوظ نہیں کیا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ایک مرتبہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس زمین میں تعلیم کے لیے دیتا ہوں، اس میں تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں، وہ وقف ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ پہلے زمانے میں جو زمین والے تھے، زمیندار تھے، لوگ ان کے پاس پہنچتے تھے، ان کے کندھے پہ مردہ ہوا کرتا تھا، جنازہ ہوا کرتا تھا، وہ جا کر کہتے تھے یا حضور یا سیٹ کہتے تھے کہ دیکھیے انہیں کہاں دفن کریں، وہاں کوئی قبرستان نہیں ہے۔ وہ زمیندار کہتے تھے جاؤ اس طرف ایک آم کا درخت ہے، وہاں سے لے کر ادھر جو نیم کا درخت ہے، یہاں کے بیچ میں جتنی جائیداد جتنی زمین ہے اس میں تم تمام گاؤں والے اپنے مردے کو دفن کر سکتے ہو۔ وہ تمام جائیداد اب قبرستان ہو گئی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ زبان سے ایک مرتبہ اگر کہہ دیا کہ اس میں مردے کو دفن کرو، وہ جگہ قبرستان ہو جائے گی، وہ اوقاف کی جائیداد ہو جائے گی۔ خود وقف کرنے والا اگر میں نے اپنی زبان سے کہا ہے 1 منٹ کے بعد میں یہ کہوں کہ نہیں میں اس جائیداد کو واپس لیتا ہوں، شریعت کہے گی نہیں، اب تمہیں واپس کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اب یہ اللہ کی ملکیت میں چلا گیا ہے، اب اس کا مالک تم نہیں ہو۔ میں اگر کہوں کہ میرا بیٹا اس کا مالک بنے گا، لا تورث، اس کا وارث نہیں بن سکتا ہے۔ میں کسی کو گفٹ دے دوں، گفٹ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس زمین کا حکم یہ ہو گیا کہ وہ اللہ کی زمین ہو گئی، اس میں اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرے گی۔ الخلق وعیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کے لیے اولاد کی طرح ہے، اب وہ اس سے فائدہ حاصل کرے گی۔ اگر ایک مرتبہ زبانی طور پہ کہہ دیا وہ کافی ہے۔ یہ بل یہ بتلاتا ہے کہ نہیں، اب زبانی طور پہ اگر تم وقف کرو گے وہ وقف نہیں کہلائے گا۔ تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ جا کر رجسٹری کرنی ہوگی، اور اس رجسٹری کے بعد تمہیں وقف بورڈ میں جا کر رجسٹرڈ کرنا ہوگا، اسے منظور کرانا ہوگا، تب وہ زمین تمہاری وہ وقف کی بنے گی، ورنہ وقف کی نہیں بنے گی۔ بتاؤ مسلمانوں، انہوں نے وقف کی جائیداد کو محفوظ کیا ہے یا محفوظ
نہیں کیا۔ لوگوں یاد رکھو، جتنی پرانی جائیداد ہے، آج کوئی بلڈوزر آ کر مسجد کے کنارے کھڑا ہوتا ہے اور مسجد کو ڈھا دیتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں وہ انلیگل ہے، ہم جا کر عدالت میں چارہ جوئی کا ہمیں حق ہے، اس پر جا کر کیس اور مقدمہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بابری مسجد پہ حملہ کیا گیا، آپ نے دیکھا اس کے بعد جامع مسجد واپی کا معاملہ آیا، آپ نے دیکھا بہرائچ کی مسجد کا معاملہ آیا، آپ نے دیکھا ابھی تازہ سنبل کی مسجد کا معاملہ آیا، آپ نے دیکھا کہ درگاہ جو اجمیر کا ہے اس پر حملہ کیا گیا۔ آپ سنے ہیں اور سن چکے ہوں گے کہ جامع مسجد جو دہلی کے اندر ہے اس پر بھی معاملہ آ چکا ہے۔ اب کون سی جگہ بچے گی؟ یہ تو اب تک انلیگل ہے۔ جب یہ بل پاس ہو کر قانون بن جائے گا، بلڈوزر آ کر آپ کی اس مسجد کے سامنے ممکن ہے کھڑا ہو اور یہ کہے گا کہ تم لوگ کاغذ دکھاؤ، اگر آپ نے کاغذ نہیں دیا یہ تو مسجد ابھی بنی ہے، لیکن جو مسجد 500 سال پرانی ہے، یہ ملک تو وہ ملک ہے جہاں سیلاب میں لوگ اپنی جان نہیں بچا پاتے، اپنے چھوٹے بچوں کو نہیں بچا پاتے، وہ اپنی جائیداد کا کاغذ نہیں بچا پاتا ہے۔ 500 سال پرانی جو وقت پراپرٹی ہے، جو عوامی پراپرٹی ہے، جو پبلک پراپرٹی ہے، اس کے کاغذ کو کون بچائے گا؟ اس کا کاغذ کہاں محفوظ رہ سکتا ہے؟ آپ سے کہے گا لوگوں اس کا کاغذ پیش کرو، آپ نے کاغذ پیش نہیں کیا۔ یہ بل یہ کہتا ہے کہ جب یہ بل پاس ہو گیا تو 6 مہینے کے اندر جتنی بھی جائیداد ہے اسے رجسٹرڈ کرانا ہوگا۔ اگر آپ نے رجسٹرڈ نہیں کرایا تو ممکن ہے کہ سرکار یہ کہے گی کہ وقت کی جائیداد نہیں ہے، اس لیے جگہ چھین لیتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے، میڈیا یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو حکومت کی زمین ہے اس لیے حکومت بہتر انتظام کرنا چاہتی ہے، نہیں یہ حکومت کی زمین نہیں ہے، یہ ہمارے باپ کی زمین ہے، ہمارے دادا کی زمین ہے، یہ ہماری اپنی پراپرٹی ہے، یہ کسی سرکاری پراپرٹی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے خون سے، اپنے پسینے سے جو پیسہ کمایا تھا، اس سے جو جائیداد ہم نے خریدی تھی، اس کو ہم نے مسجد کے لیے وقف کیا ہے، اس کو ہم نے اسکول اور کالج کے لیے وقف کیا ہے۔ اس لیے وہ سرکاری ادارہ نہیں ہے، وہ ہمارا ادارہ ہے، اس کو ہم چلائیں گے، اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ یہ مذہبی معاملہ ہے، خود آپ کا دفعہ 30، 29 اور 26 اور 25 یہ سارا یہ بتلاتا ہے کہ اس میں تمہیں دخل اندازی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے قانونی طور پہ بھی دخل اندازی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب تک کیا تھا؟ اب تک یہ ہے کہ اگر بلڈوزر آتا ہے، اس نے دیکھ لیا کہ مسجد کا مینارہ کھڑا ہے، اس کو مسجد ماننا ہوگا۔ وہ آتا ہے ایک جائیداد کے پاس اور وہاں پر قبر ہے، مردے دفن کیے گئے ہیں، اس کو ماننا ہوگا، جسے وقت بائی یوز کہتے ہیں۔ استعمال اگر وقت کے لیے ہو رہا ہے تو وہ وقت ماننا ہوگا، سرکار سے مانے گی۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو ایک مرتبہ وقت ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے وقت رہے گا۔ 1947 میں جس وقت میں یہ ملک آزاد ہوا تھا، اس وقت میں جو زمین، جو جائیداد وقت کی تھی، وہ ہمیشہ وقت رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اس وقت بائی یوز کو چھینا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو ایک خطرے کی بات بتلاتا ہوں۔ آج سے 10 سال 15 سال بعد کی بات کیجیے، اگر وہ قبرستان جو آپ کے یہاں ہے اس قبرستان کو چھین لیا جائے، وقت رجسٹرڈ اگر نہ ہو، وہ قبرستان آپ سے لے لیا جائے، اور یہ بہت ہوگا، اس لیے کہ ان کا مقصد یہ ہے اس بل سے کہ جتنی پرانی جائیداد ہے وہ چھین لیا جائے، پرانی جائیداد کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کاغذ تو ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ قبرستان لے لیا جائے گا، چمپا نگر میں آپ کا باپ انتقال کرتا ہے، آپ اس کو کندھے پہ لے کر جاتے ہیں دفنانے کے لیے، وہاں تو دفنا نہیں سکتے، سرکاری زمین ہے، اس لیے سرکار نے اگر اسے اپنے قبضے میں لے لیا، اب آپ اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو کہاں دفن کریں گے؟ آپ کو 3/6 کی زمین خریدنی ہوگی۔ ہے کسی کے پاس اتنا پیسہ کہ وہ اپنے باپ کو زمین میں دفن کرنے کے لیے 3/6 کی زمین خرید سکے، وہ بھی چمپا نگر جیسی جگہ پر جہاں زمین اتنی مہنگی ہے؟ آپ بتائیے، جینا تو مشکل ہے ہی، مرنا بھی مشکل ہے۔ لوگوں کو سے وہ قبرستان چھین لیے جائیں گے، وہ مسجد چھین لی جائے گی جو اسلام کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہو، جہاں مسجد دیکھو، سمجھ جاؤ کہ وہاں مسلمان ہے، وہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ آپ سے وہ شناخت آپ سے چھین لی جائے تو بتائیے آپ کہاں گرے؟ اس لیے جتنے مسئلے آئے تھے وہ مسئلہ اتنا گمبھیر نہیں تھا، وہ مسئلہ اتنا حساس نہیں تھا جتنا حساس معاملہ یہ وقت کا مسئلہ۔
وقت کو کمزور کرنے کی ایسی کوشش کی گئی کہ نمبر 1 پرانی تمام جائیداد آپ سے لے لی جائے اور جو کچھ بچی ہوگی حکومت یہ چاہتی ہے اس بل کے ذریعہ کہ اس پر اپنا مکمل کنٹرول کرنا، جس کا ایک طریقہ یہ اپنایا کہ جو وقف بورڈ ہے اس کے اختیارات چھین لیے گئے، اس اختیار کو دے دیا گیا کسے؟ کلکٹر کو، ڈی ایم کو۔ اب وہ ڈی ایم جس زمین کے بارے میں جو کہے گا، اگر آج اس نے یہ کہہ دیا کہ اس زمین کے بارے میں شک ہے کہ یہ وقف کی نہیں ہے، آج سے اس میں تعلیم بند، آج سے اس میں نماز بند، آج سے اس میں مردے کا دفن کرنا بند، اسٹے لگ گیا، رک گیا۔ اب آپ عدالت جاتے رہیے، آتے رہیے، رات دن لڑتے رہیے، اپنی جائیداد کے لیے لوگ فیس نہیں دے پاتا ہے، جو عام جائیداد ہوگی اس کے لیے کون فیس دے پائے؟ اس کے اندر کیا کہا گیا؟ جو وقت ٹریبیونل ہے اسے گویا ختم کرنے کی کوشش کی، جبکہ صرف وقت کا ٹریبیونل نہیں ہے، اس ملک میں 50 ٹریبیونل ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ عدالت کے بوجھ کو کم کرے۔ 12 سے 13 کروڑ اس ملک میں ایسے کیسز ہیں جو پینڈنگ میں ہیں، اگر کوئی نیا کیس نہ آئے تو اس کو حل کرنے میں 17 سال لگ جائے گا۔ اس لیے ہر جگہ پر علاقہ وائز یہ بانٹ دیا گیا ہے کہ اگر وقف کے سلسلے میں ہے تو جو وقف کے ماہرین ہیں مثلا ٹریبیونل میں وہاں جائے گا، جو دوسری چیز کا ماہر ہے اس کا معاملہ وہاں جائے گا تاکہ وہ معاملہ آسانی سے حل ہو سکے۔ اور وقف ٹریبیونل میں بھی ایسی تبدیلی کی گئی، کہا گیا 2 غیر مسلم ہر حال میں اس میں رہے، 2 غیر مسلم کو ہر حال میں اس میں رکھنا ہو۔ تو آپ کو میں نمبر 1 یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جتنی پرانی جائیداد ہے وہ آپ سے چھین لی جائے، اور آپ کا جو بچی کچی جائیداد ہے اس پر حکومت اپنا کنٹرول کر لے۔ نمبر 1 کہ وہ وقف کے اختیارات کو، وقف بورڈ کے اختیارات کو ختم کر دے، اور نیز آئندہ وقف کرنے کے معاملے کو مشکل کر دے گا۔ اگر کوئی مسلمان مندر کے لیے دان کرے وہ دان کر سکتا ہے، اس میں مندر بن جائے گا۔ اگر کوئی غیر مسلم کوئی زمین مسجد کے لیے دیتا ہے، قبرستان کے لیے دیتا ہے، مسلمانوں کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، وہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس بل میں یہ بات ہے کہ کوئی غیر مسلم دان نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مسلمان دینا چاہے، ایک قبرستان چھین لیا گیا، دوسرا قبرستان کوئی مسلمان دینا چاہے، ایک تو ایسا جگرا چاہیے۔ اب چونکہ زمین اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ایسا کلیجہ نہیں ہے کہ کوئی 1 ایکڑ زمین دے، اور اگر دیا تو کیا کرنا ہوگا؟ اسے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ 5 سال پہلے سے مسلمان۔ اب مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ لے کے کون بھولے؟ اسے 5 سال پہلے سے مسلمان ہونا ہوگا، تب وہ وقف کر سکتا ہے، ورنہ وہ وقف نہیں کر سکتا۔ آئندہ جو وقف کا معاملہ ہے اسے بھی مشکل سے مشکل تر بنائے گا، اور غیر مسلم ہمارے وقف بورڈ میں رہیں گے۔ 2 غیر مسلم کو لازمی طور پہ رکھنا ہوگا، خواتین کو رکھنا ہوگا، اور جو اس کا ہائی کمان تھا وقف بورڈ کا، وہ پہلے تو مسلمان ہوا کرتا تھا، اب وہ بھی غیر مسلم۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اور اس میں نیز کیا ترمیم کی گئی ہے؟ ترمیم تو 153 ترمیم ہے، تبدیلی ہے۔ جو تبدیلی نہیں، پہلے والے وقف 1 کو مکمل ختم کر دیا ہے۔ 44 دفعات کے تحت 153 ترمیم کی گئی ہے، اور ان تمام ترمیمات میں وقف کی تمام جائیداد کو چھیننے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ تمام طریقہ اپنایا ہے۔ ساتھ ساتھ مسلمانوں کو آپس میں جھگڑا پیدا کروا دیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ پہلے شیعہ وقف بورڈ، سنی وقف بورڈ ہوا کرتا تھا، اب آغا خانی وقف بورڈ بھی ہوگا، بوہرا وقف بورڈ بھی ہوگا۔ آپ لوگوں نے نام سنا آغا خانی اور بوہرا کا؟ مسلک کے نام پر ہمیں ڈانٹا جا رہا ہے، ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے
کہ یہ تو غیر کر رہے ہیں. ہمارا مسلمان بھائی بھی مسلک کے نام پہ بٹ رہا ہے، مسلک کے نام پہ ان میں تفرقہ ہے، جبکہ قرآن نے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. اگر تم نے آپس میں تفرقہ کیا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم نے آپس میں جھگڑا پیدا کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم ناکام ہو جاؤ گے. تَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ریح، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہارا ڈر نہیں رہے گا. پہلے لوگ ڈرتے تھے، پہلے لوگ کاری ہوا کرتا تھا. میں آپ کو مثال دوں، 1000 لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں تلوار ہے. ایک مسلمان پہ حملہ کرتا ہے، وہ نیچے جھک کر ایک پتھر اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے، 3 میل تک وہ دوڑاتا ہے. 1000 مسلمان 1000 غیر وہ بھاگے جا رہے ہیں اور ایک مسلمان ایک پتھر سے دوڑا رہا ہے. یہ کیا تھا؟ یہ روب تھا. یہ اس کے پاس جو طاقت تھی، ایمانی طاقت وہ تھا. لیکن آج جب ہم آپس میں جھگڑنا شروع ہو گئے تو یہ ہمارا ختم ہو گیا. باتیں بہت ساری ہیں لیکن ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے، چونکہ وقت ہو چکا ہے، ان تمام باتوں کا خلاصہ ہے کہ اے لوگوں، یہ جو وقت بل پیش کیا گیا ہے، یہ آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ، آپ کی